السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شمار اور لا تعداد درود و سلام سرور کونین رحمت العالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دجال۔ مسیح دجال کون ہے؟ کیا وہ آج کہیں موجود ہے؟ کیا اسے پہلے بھی کسی نے دیکھا ہے؟ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کے خروج کے اسباب کیا ہوں گے؟ دجال کو بہت غصے میں مبتلا کرنے والی بات کیا ہوگی؟ دجال کے بارے میں غلط عقائد کیا ہیں؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت اندیشہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا، ڈرایا اور آگاہ فرمایا، اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات ہوں گے، حتیٰ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کے نام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ مسیح ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری زمین میں گھومے اور چلے پھرے گا۔ بعض نے کہا مسیح نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے نصف چہرے پر نہ آنکھ ہوگی اور نہ ابرو۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ اس کا کام دجل و فریب کرنا، ہیلے بازی سے کام لینا، حقائق چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ دجل بہت بڑے جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑے دجل و فریب سے کام لینے والا، بہت جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا۔ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پاس بہت سے شبہات اور ہیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال ایک پست قد، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی جبکہ بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال اس کے گھنے اور گھنگریالے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف ف ر لکھا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراساں کہا جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا ابتدائی ظہور اور شروع شام اور عراق کے درمیان ہوگی۔ واللہ اعلم۔ حضرت نوام بن سمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم،
میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں۔ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان حدیث کے موافق ہے جو میں نے تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محو سفر تھے کہ پانی کی بکھری موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب ہیں۔ ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بکھری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا۔ بالآخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہیں۔ اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں۔ ہم اس جانور سے بھی خائف ہیں اور کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا، دیتے ہیں۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا، کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں کی ہے۔ اس نے کہا، پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا، کیا یہ سب ہو چکا؟ ہم نے کہا، بالکل۔ اس نے کہا، یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا۔ میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر عام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شاہراہوں پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس تک نکلے گا زمین میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ ان میں سے ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کی طرح اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بعد ازیں باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گی۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا۔
اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، ہر مومن اسے پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور ہر چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو پامال کرے گا اور اپنا تسلط جمائے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر تلواریں سونتے ہوئے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر دجال سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ختم ہو جاتی ہے پڑاؤ ڈالے گا۔ سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے ہمراہ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی در حقیقت آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، آنکھ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اگر کوئی اسے پا لے تو وہ اس نہر پر جائے جس میں وہ آگ دیکھ رہا ہو۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی، ان کی بھیڑ بکریاں اور جو چرنے کے لیے نکلی ہوں گی وہ اس حال میں واپس آئیں گی کہ ان کے بال پہلے سے لمبے، تھن دودھ سے لبریز، پیٹ بھرے اور باہر کے نکلے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی دعوت دے گا مگر وہ اس کا انکار کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا آئے گا۔ وہ لوگ جب صبح کو اٹھ کر اپنی کھیتیوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوں گی اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا، وہ اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکالو، تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو کر اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو وہ مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ وہ 2 شیطان اس کے باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور عرابی سے کہیں گے، ہمارے پیارے بیٹے، اس کی اتباع کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک ایسے نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھو، اسے میں ابھی زندہ کروں گا، لیکن یہ پھر بھی میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا۔ دجال اس شخص سے کہے گا، اٹھو، زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ در حقیقت اسے اللہ نے زندہ کیا ہوگا، نہ کہ دجال نے، مگر دجال کے ذہن میں اس نے اسے زندہ کیا ہوگا اور اس مقتول نوجوان کے دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے ہوں گے۔ پھر یہ خبیث کہے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ دجال خوض اور کرمان میں اترے گا، اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے چہرے منڈی ڈالوں کی مانند ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیح منتظر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، وہ یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا۔ اس بادشاہ کا نام ان کی کتب میں مسیح ہے۔ یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جن میں وہ مسیح دجال سے ظاہر ہونے کی استدعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عید فصح کی رات کو ان خاص دعاؤں کے لیے مخصص کیا ہوا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب تلمود میں ہے، جب مسیح دجال آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں، اون کے کپڑے اور گندم نکلے گی، اس کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں حکومت و سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی۔ دنیا کی تمام اقوام اس مسیح کی خدمت اور فرمانبرداری کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2800 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور 310 کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی۔
لیکن مسیح اسی وقت آئے گا جب شریر کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید پوری ہوگی۔ جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی عوام عالم پر حکومت و اقتدار حاصل کر لے گی۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ کے قریب آئے گا اور اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا، مگر اسے مدینہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیہ کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے ہمراہ کہیں گے، تم لوگ کس بات کا انتظار میں ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یا تو اللہ سے جا ملو یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کی تیاریاں کر چکے ہوں گے۔ ان کے قائد و امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے افضل ہیں، اس لیے امام مہدی چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے، آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیے، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہوگا، ہر ایک کے پاس مرکش تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کہ پانی میں نمک، وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا پکڑیں گے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گاڑ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے، سوائے غرقت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔